یہ شعر اعلیٰ حضرت نے وہاں پڑھی تھی مصطفیٰ کے گنبد کے سامنے جالی کے پاس، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے۔ مصطفیٰ کیا ہے یہ وہاں کا واقعہ کھینچا ہے غار ثور کا، جب سرکار وہاں جا کے چھپے تھے، وہ میں بتایا تھا نا شریف بھیا کے گھر پہ واقعہ تھوڑا سا بیان کیا تھا، تو حضرت وہاں چھپے تھے تو کافی لوگ جا کر کے وہیں غار کے ارد گرد گھومتے تھے مگر سمجھ نہیں پاتے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے وہ پوری کائنات کے جان ہے۔ آپ نے اپنی جان کو دیکھا گوری ہے کالی ہے نیلی ہے پیلی، دیکھا کسی نے؟ جب اپنی جان کو نہیں دیکھے مصطفیٰ تو کائنات کی جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرتے غار پھرتے ہیں، پڑھتے رہے کہتے ہیں آقا زیارت کراتے ہیں، آقا دیدار کراتے ہیں، دیدار کراتے ہیں اور سرکار سے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں، آخر میں جا کر کے کیا کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، احمد رضا تجھے کون خاطر میں لائے، تیرے جیسے ہزاروں کتے یہاں پھرتے ہیں، کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جب اتنا کہا تو یہ بات مصطفیٰ کے دل پہ لگی، سبحان اللہ، میرا عاشق اب تڑپ گیا ہے، میرا عاشق اب حوصلہ چھوڑ رہا ہے، سرکار نے کرم فرمایا اور کھلے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نیند میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے سرکار نے احمد رضا کو اپنی زیارت کرا دیا، دیدار کرا دیا، تو اعلیٰ حضرت جو ہی پکار اٹھے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے والے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پڑھیں تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، یہ ہمارا ادب ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جنہیں اللہ ایسی اولاد عطا فرماتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ محافل کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، یہ زبان میری ہے نا، بولی کس کی ہے؟ توجہ سے، سرکار نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ فائدہ پہنچانا عام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم زمین پر ہیں تب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور زمین میں ہیں تب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، زمین میں ہیں تب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی قبر میں ہیں تب بھی ہم انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ پہنچے گا؟ بولے میرے بھائی نہیں پہنچے گا، جو باقی ہوگا، جو زندہ ہوگا، فائدہ اسی کو پہنچے گا، اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ تو کیوں نہیں کہتے میرے آقا نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، آقا فرماتے ہیں موت ایک پل ہے، موت ایک راستہ ہے، ایک پل ہے۔ آگے کا جملہ سنیں تو کوئی بھی خاموش نہ رہے، سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے، جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا یار جو ہمارا حقیقی یار ہے اسی پل پر، بلکہ یوں کہو اسی پل میں ملتا ہے، اسی پل میں اور اسی پل پر ملتا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائی
اب بتاؤ موت مٹانے آئی ہے؟ بولیے مٹانے آئی؟ مٹانے نہیں آتی ہے موت۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا ہوا اپنے گھر گیا۔ موت مٹانے نہیں آتی ہے، بلکہ موت دنیا بدلوانے آتی ہے۔ موت دنیا بدلوانے آتی ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں مٹے تھے، کبھی بھی نہیں مٹے۔ عالم ارواح میں جب تک اللہ نے چاہا رہے، پھر جب چاہا تو فرمایا دنیا بدلو، تو ہم آ گئے عالم اسلام میں، باپ کے صلب میں۔ جب تک اللہ نے چاہا باپ کے صلب میں رہے، پھر فرمایا دنیا بدلو، تو ہم ماں کے شکم میں آ گئے، ماں کے رحم میں آ گئے، عالم ارحام میں آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا 9 مہینے 10 مہینے 12 مہینے جب تک چاہا ماں کے شکم میں رہے، پھر فرمایا دنیا بدلو، ہم آ گئے عالم اجسام میں۔ پھر جب تک چاہا 60 سال 70 سال 10 سال 20 سال جتنا چاہا ہم دنیا میں رہے، پھر فرمایا دنیا بدلو، دنیا بدلو۔ پھر ہم چلے گئے قبر کی دنیا جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عزیزو اب بتاؤ سب کو وہی جانا ہے؟ سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اب میں وہ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو شریف بھیا کے گھر پہ بیان کیا تھا۔ عزیزو جب سب کو جانا ہے تو اس دنیا کو ہم کس انداز سے گزارے؟ علی کو نبی نے فرمایا علی سو جاؤ، علی سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، سو جاؤ، یہ امانتیں فلاں 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 کی ہیں، انہیں دینا، پھر مدینے آنا۔ مصطفیٰ کا پاور دیکھو، پھر مدینے آنا۔ علی سو گئے، اور علی کہتے ہیں اتنی میٹھی نیند پوری زندگی میں نے کبھی نہیں سویا تھا، میں کبھی نہیں سویا تھا اتنی میٹھی نیند۔ لوگوں نے کہا علی تم کیوں نہیں سوئے تھے؟ اتنی میٹھی نیند کیوں نہیں سوئے؟ کہا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ موت آئے گی مگر بتا کے نہیں آئے گی، بتا کے نہیں آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، دن میں آ سکتی ہے، رات میں آ سکتی ہے، پچھلے پہر بھی آ سکتی ہے، دوسرے پہر بھی آ سکتی ہے، دن کے اجالے میں بھی آ سکتی ہے، 12 بجے دن میں بھی کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے۔ اس لیے میں سوتا نہیں تھا، موت کو بہتر روپ دینے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ موت کو بہتر روپ دینے کے لیے، بہتر صورت دینے کے لیے میں کہتا تھا موت تو جب چاہے آ جا، جب چاہے آ جا۔ میں شراب نہیں پیوں گا کہ تو شراب پیتے ہوئے آ جائے گی، میں جوا نہیں کھیلوں گا کہ تو جوا کھیلتے ہوئے آ جائے گی، میں ناچ نہیں دیکھوں گا کہ تو ناچتے کھیلتے ہوئے آ جا، میں گالی نہیں دوں گا تو گالی دیتے ہوئے آ جا، میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کروں گا کہ تو اس ٹائم آ جا۔ اے موت جب چاہے تو آ جا، میں ہمیشہ مصطفیٰ کے سنتوں کے سانچے میں کھڑا رہوں گا، تو جب چاہے آ جا، میری ہر حالت اچھی حالت۔ یہ پیغام دیا تھا شیر خدا نے کہ مصطفیٰ کے غلاموں تم اپنی زندگی کو ہمیشہ مصطفیٰ کے سنتے کے سانچوں میں ڈھال کے رکھو، تاکہ جب بھی موت آئے تو تم اس کا استقبال اچھی طریقے سے کر سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز تو علی سے لوگوں نے کہا اچھا اے علی جب تجھے معلوم تھا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو آج کیوں سو گئے؟ یہ نقطہ یاد کرنے کا، آج کیوں سو گئے؟ کہا اس لیے سو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات موت میرے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا مصطفیٰ کا فرمان سنو، نبی نے فرمایا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر موت صبح اٹھنے سے پہلے آ گئی تو امانتیں پٹیں گی نہیں، مدینہ میں پہنچوں گا نہیں، مصطفیٰ کی زبان غلط ہو جائے گی اور نبی کی زبان غلط ہو جائے، یہ رب کو منظور نہیں ہے۔ اس لیے میں چین سے سو گیا کہ علی آج سو لو، آج موت نہیں آئے گی، مجھے صبح اٹھنا بھی ہے، امانتیں بانٹنا بھی ہے، پر مدینے پہنچنا بھی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ۔ تو ایک بات بتائیں کہ جب موت یار کو یار سے ملاتی ہے، یار کو یار سے ملا دیتی ہے، یار سے وصل کراتی ہے، تو یہ موت مصیبت ہے کہ نعمت ہے؟ بولا میرے نعمت ہے۔ کیسی نعمت؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں تحفۃ المومن الموت، تحفۃ المومن الموت، یعنی موت مومن
کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ کیسی گفٹ ہے؟ کیسی گفٹ ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یار کو یار سے ملا دیتی ہے، یار کو یار سے ملا دیتی ہے؟ آپ بتاؤ ہمارا یار حقیقی کون ہے؟ ہمارا یار کون ہے؟ تو بلال سے پوچھو، حضرت بلال بستر مرگ پر ہے، روح نکلنے والی ہے، بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، توجہ ہے، بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، تو بیوی کی طرف پلٹ کر کے دیکھا اور کہا بیوی رو رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا وقت ہے۔ کیا کہا؟ یہ خوشی منانے کا وقت ہے۔ کہا میرے شوہر کیسی بات کرتے ہو؟ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارا سہاگ اجڑ رہا ہے، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ خوشی منانے کا وقت ہے۔ تو بلال کا جواب سنو، ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ عزیزوں، حضرت بلال جواب دیتے ہیں، او بیوی سن، جس نبی کے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا، مصطفیٰ کے وصال کے بعد، مصطفیٰ کی جدائی میں میں نے مدینہ چھوڑ دیا اور ساری زندگی تڑپتا رہا دیدار کے لیے، آج وہ گھڑی بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، میری روح نکلے گی، روح نکلے گی، لوگ نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، اور جب قبر میں داخل کر کے آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے، آقا کا دیدار ہوگا، آقا کی زیارت ہوگی، تو بیوی سے بڑھ کر کے خوشی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو عزیزوں، اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، فرشتے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں، اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اگر چاہتے ہیں کوئی وظیفہ نبی کو سب دیکھنا چاہتے ہیں، بولیے دیکھنا چاہتے ہیں، بولے نا بھائی، ایک میرے محبوب کا عاشق ہے، بہت زیادہ اس نے جتن کر لیے، عبادتیں کر لی، میرے محبوب سے پیار کر لیا، ملاقات کی گھڑی آ گئی ہے، جاؤ اس کی روح نکال لے قبر میں تاکہ لوگ دفن کریں، میرے محبوب سے اس کی ملاقات ہو جائے، ملاقات کرنے کا، مرنے کے لیے تیار ہو جائے، مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات، آج تک کبھی کیوں پتا چلا کہ وہاں قبر پر اذان کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا علماء سے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یار اذان وہاں پڑھی جاتی ہے جہاں نماز پڑھی جانی، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اور تم قبر پر اذان پڑھ رہے ہو، اسی لیے وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ کرناٹک میں بھیا جھگڑا ہو گیا، افریقہ میں میں نے کہا اذان پڑھو تو جھگڑا کر لیا، ادھر والے تھے وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں نا، تو جھگڑا کرنا، تو ان کو جواب دینا پڑا وستار سے، لیکن کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، کچھ اثر نہیں کرے۔ تو کبھی آپ نے سوچا اذان وہاں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بولے میرے بھائی نہیں سوچے، بتاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کے روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس ٹائم دیکھیں ابلیس قسم کھا کے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے قسم کھا کے آیا ہے، کیا تھا؟ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیرے عزت کی قسم، یہ جو میں فرشتوں کا استاذ تھا نا، میرے استاذی کی کرسی جو چھینی گئی ہے یہ آدم کی وجہ سے، کیا کہتا ہے؟ آدم کی وجہ سے چھینی گئی، مجھے جو شیطان اور لعنت کا تاؤ گلے میں ڈالا گیا وہ آدم کی وجہ سے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، کیا کہتا ہے؟ تیری عزت کی قسم، آدم سے بدلہ تو نہیں لے سکتا مگر آدم کی اولادوں کو چھوڑوں گا نہیں، اولادوں کو چھوڑوں گا نہیں، بہکا کے جہنم میں لے جاؤں گا۔ بولے میرے بھائی بہکا رہا کہ نہیں بہکا رہا؟ نماز نہیں پڑھنے نہیں دینے دیتا، اور کہیں چلے گئے مزاروں پر تو کہتا ہے یہاں تم نے شرک کر دیا، بہکا رہا کہ نہیں بہکا رہا؟ بہکا رہا، اور زندگی بھر بہکاتا رہا، نہیں بہکا پایا تو آقا فرماتے ہیں جب سکرات کا عالم ہوتا ہے، روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے تو ابلیس وہاں پہ پہنچتا ہے، اور
حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرنے والے کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر پورا سمندر کا پانی اسے پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. روزہ میں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جب گرمی میں روزہ پڑتا ہے پیٹوا بھر جاتا ہے لیکن پیاسیا نہیں ختم ہوگا ہے کہ نہیں؟ بس یہی مثال پیاس ختم نہیں ہوگی. تو سرکار فرماتے ہیں ابلیس شربت کا پیالہ لے کر، حالانکہ سارے لوگ موجود ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بہت سارے موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، مگر ہمارا ایمان ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا، نبی نے فرمایا. کہتے ہیں وہ شربت کا پیالہ لے کر آتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ دنیا سے جانے والے، تیرا باپ تیرا بھاشا نہیں سمجھ رہا ہے، تیری ماں نہیں سمجھ رہی ہے، تیری بیوی نہیں سمجھ رہی ہے، تیرے بچے اور لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پیاسا ہے مجھے معلوم ہے، ایک ٹھنڈا شربت کا پیالہ لے کر کے آیا ہوں، اگر تو چاہے تو میں یہ پیالہ تجھے پلا دوں اور تو ٹھنڈا ٹھنڈا دنیا سے چلا جائے. اس شدت کے پیاس میں بولو وہ کہے گا کہ لاؤ مجھے پلا دو، لاؤ مجھے پلا دو. آقا فرماتے ہیں وہ ایک کنڈیشن رکھے گا، ایک شرط رکھے گا اور کہے گا دنیا سے جانے والے پیالہ تو پلاؤں گا مگر ایک شرط ہے. کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تو مجھے خدا کر دے. کیا کہہ دے؟ ایک مرتبہ خدا کہہ دے تو تجھے شربت کا پیالہ پلا دوں گا. تو ایسے تکلیف کے عالم میں خدا نہ خواستہ اگر اس نے کہہ دیا کہ تو خدا ہے نہ پیالہ پلا دے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابلیس شربت کا پیالہ وہی پٹک کر کے اور ٹھپے مارتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے اس کے ایمان کو برباد کر دیا، آج کامیاب ہو گیا. میرے بھائی ساری زندگی عبادتیں اس کی کہاں گئی؟ بولو برباد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا ہے جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان تھا. کیا ہے؟ ایسے وقت میں پیر کامل کام آئیں گے. پیر کامل جس کے پیر ہوں گے اسی کے کام آئیں گے نا. بول میرے بھائی، اور جس کے وہاں ولی ہے ہی نہیں تو ان کا پیر کہاں سے ہوگا؟ میرے بھائی تو میرے آقا فرماتے ہیں اور اگر نہیں کہا خدا نہیں کہا تب بھی بھاگتا ہے لیکن پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. سرکار فرماتے ہیں قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے لوگ واپس ہوتے ہیں، ادھر منکر نکیر آئے، ادھر ابلیس پہنچا. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرات المناجی شرح مشکات المصابیح پڑھیے. آپ نے لکھا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ابلیس اکیلے نہیں جاتا، اکیلے نہیں، اپنے پورے چیلوں کو لے کر کے جاتا ہے، چیلوں کو. اور وہ چیلے سرکار فرماتے ہیں کس شکل میں جاتے ہیں تو لکھا ہے کتاب میں مشکات شریف میں کہ کوئی چیلا اس کے باپ کی شکل میں ہے، کوئی چیلا اس کے بھائی کی شکل میں ہے، کوئی اس کے چچا کی شکل میں ہے. اسی طرح سے ان کے گھر والوں کی شکل میں متشکل ہو کر کے ابلیس جاتا ہے اور وہ بزرگانہ لباس پہن کے ابلیس جاتا ہے. چیلے شکل بنا کر کے جاتے ہیں اس کے گھر والوں کے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور جیسے ہی منکر نکیر کہتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کتنی کٹھن گھڑی ہوگی وہ گھڑی، کتنی کٹھن گھڑی ہوگی. کہتا ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ابلیس اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. تو جو باپ کی شکل میں گیا تھا اس کا چہرہ وہ کہتا بیٹا کہتے یہ تیرا باپ ہے. بھائی جو مجھے کہتا ہاں بھیا کہتے یہ تیرا، چچا تھا ہاں بھتیجے کہتے یہ تیرا خدا ہے. قبر والا سوچے گا یار میرا باپ مجھے غلط مشورہ تھوڑی نہ دے گا، میرا بھائی مجھے غلط مشورہ دے گا، میرا چچا غلط مشورہ دے گا. اب بتاؤ ایسے عالم میں مشکل گھڑی ہے کہ نہیں ہے؟ بول میرے بھائی یہ مشکل تو اذان پڑھو. مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے اذان کی آواز سن کر کے ابلیس مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے. کہاں تک بھاگتا ہے؟ بولو مقام روحہ مدینہ سے 36 میل دور ہے. 36 میل دور. 1 میل کتنے کا ہوتا ہے؟ 3 کلومیٹر. تو 36 میل کتنے کلومیٹر ہو گئے؟ اتنے دور بھاگ جاتا ہے. ادھر اس نے کہا تھا مر ربک، منکر نکیر نے کہا، ادھر اشارہ کیا، ادھر باہر سے ہمارے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز
करते हुए भागता है। उसमें तो है गूज मारते हुए भागता है, लेकिन गूज मारना आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा दिया हवा खोलते हुए भागता है। हवा फारिग किसका होता है? जिस पर ताजिया नहीं पड़ते हैं, अजान का ताजिया ना पड़ा, वो भाग करके फरार हो गया। बोलो हमारा मुर्दा उसके फरेब से बच गया कि नहीं बच गया? बोल मेरे भाई। तो इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम्हें बेहतर सबसे वो है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाता है, चाहे जमीन पर रहने वालों को फायदा पहुंचाए, जमीन के अंदर रहने वालों को फायदा। हाँ हाँ, बतिया तो सही है, बतिया तो सही है। सुन्नियत के कबरिया में इब्लीस जाता है, शैतान जाता है तो उन्हें क्या आजान दे के भगावत है। हमारी कबर में आता ही नहीं तो हम काहे को भगाए? मैंने कहा हाँ बतिया सही है, बिल्कुल सही। इब्लीस की खोपड़ी थोड़ी ना खराब हो गई है, वो काहे को जाएगा तुम्हारे कबर में? जब वो जानता है कि हमारे चचा भतीजा ही लेके हुए हैं तो वहां क्यों जाएगा? कहता वहां चलो जहां ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत इसीलिए वहां जाता है। और एक बात और है, अजान से मुर्दे को अपने बचा लिया ना शैतान के फरेब से, बोलो बचा लिया। और मेरे आका फरमाते हैं दफन करने के बाद तलकीन करो। कैसे तलकीन करो? कहते हैं सरकार सिरहाने खड़े हो जाओ, सिरहाने खड़े हो गए, कहो ऐ फलां इब्ने फलां, यानी ऐ निजामुद्दीन इब्न मोहम्मद अली। सरकार फरमाते हैं वो तुम्हारी बात सुनेगा मगर जवाब नहीं देगा। सरकार फरमाते वो सुनेगा, उठ के बैठ जाएगा मगर कोई जवाब नहीं देगा। फिर तीसरी बार तो ओ फलां इब्ने फलां, सरकार फरमाते अब वो बोलेगा, अब वो बोलेगा, कहेगा ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, बता तू क्या कहना चाहता है। बात बता मेरे भाई, जब वो मर के मिट्टी में मिल गया माअज़ल्लाह, जब मर के खत्म हो गया तो वो बैठा कैसे, वो बोलता कैसे है? नबी फरमाते कहेगा ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, बता तू क्या कहना चाहता है। सरकार फरमाते हैं तुम कहो ये दुनिया से जाने वाले ओ निजामुद्दीन साहब, आप दुनिया में जिस दीन पढ़ते जो कलमा पढ़ते थे उसे याद करो, याद करो। कुरान हमारा इमाम है, मुस्तफा जाने रहमत हमारे रसूल हैं। कहो खड़े हो करके। सरकार फरमाते जब तुम तलकीन कर दोगे ना, तलकीन कर दोगे, तुम उनका नकीर जब आएंगे वो देखेंगे ये तो पहले से उठ के बैठा है, सुभान अल्लाह, ये तो पहले से उठ के बैठा हुआ है, तो कहेंगे समझ जाएंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। मुनकर नकीर का हाथ पकड़ेगा, नकीर मुनकर का हाथ पकड़ेगा। हदीस पाक में आया और कहेगा कि चलो यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, इसको तो इसकी हुज्जत पहले ही सिखा दी गई, इसको इसकी हुज्जत पहले ही सिखा दी गई है। तो आज तलकीन नहीं किया जाता है, तलकीन कोई करता नहीं, करते हैं। उलमा क्यों नहीं करते हैं? उलमा फरमाते हैं अज़ान पढ़ देना वही तलकीन हो गई, अज़ान ही तलकीन है। अल्लाह अकबर कहा तो दीन में, हमारे दीन इस्लाम में ही अल्लाह अकबर कहा जाता है। बोलो कहा जाता है कि नहीं है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा तो हमारे दीन में पढ़ा जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वो रसूल हैं जो कुरान ला करके दिए। तलकीन हो गई कि नहीं हो गई? तो अज़ान ही में तलकीन है। अज़ान का फायदा समझ गए क्यों अज़ान दिया जाता है? अब कोई पूछेगा कि अज़ान क्यों दिया जाता है तो आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए कि हम शैतान के फरेब से बचा लेते हैं। मेरे आका ने फरमाया जब अज़ान, इसीलिए हुक्म है अगर आग लग जाए, भीषण आग लग जाए तो आप अज़ान पढ़िए, जोर से बुलंद आवाज से अज़ान पढ़िए, आग बुझ जाएगी। तूफानी आंधी दूर से आपने देखा आंधी आ रही है, अज़ान पढ़ना शुरू कर दीजिए, आंधी की हिम्मत नहीं है कि इधर आ जाए, रास्ता बदल देगी। जानवर शरीर हो गया है, कान में अज़ान कह दो, जानवर सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अजीजों अज़ान के बहुत बड़े फायदे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौत क्या है? तोहफा है। मौत मोमिन के लिए तोहफा है, और जब तोहफा है सुभान अल्लाह।
درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 منٹ اور ہے 8 منٹ شیرین لے آئیے شیرین حضرت مگر اس بات کو یاد رکھیں حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے اس کا زمانہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے فرماتے ہیں بندے کا جنازہ آیا ایک بندے کا جنازہ آیا صفیں بند گئی امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو گئے اور جب جنازے پر دیکھا تو جنازے کفن جو ہے حرکت کر رہا تھا کفن ہیل رہا تھا لوگوں نے کہا کہ ہوا بھی نہیں چل رہی ہے یہ کفن ہیل کیوں رہا ہے اندر حرکت کیسی ہے کفن کھولا گیا کفن کھولا گیا دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے حیران رہ گئے کہ بہت بھیانک سانپ اس کے گلے کو پکڑ کر کے اس کا خون چوس رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں صدیق اکبر اور فرمانا بولو گردن کو پکڑ کر کے سانپ چوس رہا خون پی رہا ہے کہاں جھنڈا لاؤ لاٹھی لاؤ سوٹا لاؤ مارنے لگے جب سانپ کو مارنے لگے تو سانپ نے انسانی آواز میں انسانی زبان میں بات کرنا شروع کر اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی سانپ بات کرنے لگا کہے لوگوں مجھے مت مارو میں چاہوں گا نہیں میں بھاگوں گا نہیں ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ وہ سانپ زبان حال سے کہتا ہے ان اللہ امرنی میں اللہ کے حکم سے آیا بے شک اللہ کے حکم سے آیا الى یوم القیامہ میں قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب دیتا رہوں اللہ اکبر قیامت تک اس کو ایسے ہی عذاب دیتا رہوں گا لوگ حیران ہو گئے تو پھر پوچھا اے سانپ جب تو بول ہی رہا ہے جب تو بتائے نا باتیں کر رہا ہے تو یہ بھی بتا دے کہ کون سا اس کا عمل تھا کون سا اس کا گناہ تھا کتنا اس نے جرم کیا تھا کون سا جرم جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو وہ سانپ جواب دیتا ہے کہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اذان سنتا تھا مگر نماز کے لیے نہیں جاتا اذان سنتا تھا نماز کے لیے نہیں جاتا اور نمازیں چھوڑنے والوں یاد کرو کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا وہ کہتے ہیں یار ابھی دفن نہیں کیا گیا قبر میں باہر عذاب شروع ہو گیا تو بتاؤ آج باہر عذاب نہیں مل رہا ہے کیا قبر کے اندر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے قیامت تک اسے یہ عذاب دوں گا اس لیے کہ اذان سنتا تھا مگر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا اس نے بتایا تھا 3 کام اس نے ایسے کیے تھے 3 کام پہلا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اذان سن کر کے اور دوسرا کام یہ تھا اس کا کہ اپنے مال کا زکات نہیں دیتا اپنے مال کا زکات نہیں دیتا تھا اور کہتے ہیں تیسرا کام اس کا یہ تھا یہ اپنے علماء کے قول کو نہیں سنتا اپنے علماء کے آج کون لوگ سن رہے ہیں مجبوراً دنیا میں یہ ہے کہ جلدی ختم کریں یہ نہیں دیکھ رہے علماء بیان کیا کر رہے ہیں علماء کا بیان سننے کے لیے نہیں آتے حضرت جیسے ہی بیٹھے تھے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر دعوت نہ ہوتی جتنا مجمع نہیں کیا ہم یہ کہلوانے کے لیے پیدا ہوئے ہم تو جو لوگ اعلان کرتے ہیں کہ برادران اسلام آئیے محفل میلاد شروع ہو گئی ہے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کیونکہ پہلے ہی دعوت دے دی گئی ہے کہ میلاد شریف بولو میرے بھائی پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے نبی کا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جب سن لے کہ مصطفیٰ کی ذکر کی محفل سجی ہے تو اسے بلانے کی ضرورت نہیں خود بھاگتا چلا تو کہتا ہے اپنے علماء کے قول کو نہیں سنتا تھا تو ایسے ہی تھا کہیں میلاد ہو علماء بیان کرتے تھے جاتا ہی نہیں تو قول کو علماء کے فرمان کو نہیں سنتا تھا علماء کے اپنے گھر سے فرمان کرتے ہیں اپنے گھر سے بیان دیتے ہیں نہیں بلکہ مصطفیٰ کا فرمان سنتے ہیں نبی نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں کس چیز کے زمین کے جائیداد کے مکان کے نہیں بلکہ علوم نبویہ کے وارث ہیں مصطفیٰ جو علم لے کر کے آئے تھے
بتاؤ میرے بھائیوں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ نماز نہیں پڑھتی. ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ، اور ماضی تقریب کی بات ہے، لاہور کا بات ہے. ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، آنکھوں کا آپریشن. ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن تک آپ سجدہ نہیں کر سکتے. کتنے دن؟ 3 دن تک. 3 دن تک سجدہ نہیں کر سکتے. اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. سجدہ کریں گے تو آنکھ پر بل پڑے گا، زور پڑے گا، تو وہ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں. اگر کسی کو اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، تو کرسی بیٹھ جائیے، کرسی پہ بیٹھ جائیے. ایسے بیٹھ کر کے مانیے، تھوڑا سا اشارہ کریے، رکوع ہو جائے گا، اس سے تھوڑا اشارہ کریے، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے، معاف نہیں کریں. تو وہ بزرگ اشارے سے نماز پڑھتے تھے، اشارے سے. مگر سنو، تعجب کی بات یہ ہے، گھر والوں کا ان کے بیان ہے کہ 3 روز تک انہوں نے روٹی بھی نہیں کھائی. 3 روز تک انہوں نے روٹی نہیں کھائی، کھانا نہیں کھایا. لوگ کہتے ہیں بابا جی نماز تو پڑھ رہے ہیں آپ اشارے سے، مگر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا تھا، روٹی کھانے سے منع نہیں کیا تھا. جواب سنیں، وہ اللہ والے جواب دیتے ہیں کہ سنو، جب میں اپنے اللہ کا سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس کا سجدہ نہیں کرتا تو اس کا دیا ہوا رزق کیسے کھاؤں؟ سجدہ اس کا نہیں کر رہا ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس کا دیا ہوا رزق کیسے کھاؤں. عزیزو، ہم تو روزانہ کئی بار کھا رہے ہیں اس کا دیا ہوا رزق، ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی ہے. کسی ٹائم نہیں جا رہے ہیں نماز کو، پھر بھی شرم نہیں آتی. مگر یاد رکھو، یہ بات بالکل طے ہے، میرے رب کا فرمان ہے. مصطفیٰ نے فرمایا ہے بے نمازی کو قبر میں اشجع الاقرا. نام سنے ہوں گے آپ، کیا نام اس کا؟ اشجع الاقرا. چرکی ہے اس کے، بڑے بڑے دانت ہیں. حدیث پاک میں آیا ایک مرتبہ اسے جب مارے گا پھرنا تو وہ بندہ زمین میں دھستا جائے گا، 70 گز دھسے گا، اور جس طرح نمک پگھلتا ہے پانی میں ایسے اس کا جسم پگھلے گا. اس کو بے نمازی کو، اور پھر نکالا جائے گا، پھر مارے گا. اسی طرح سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، عذاب دیا جاتا رہے گا. تو عزیزان ملت، یہ سب باتیں مصطفیٰ نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا ہے، اور آقا کا فرمان غلط ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات محترم، پھر انشاءاللہ میں نے جو حدیثیں پڑھی تھی ایصال ثواب کے حوالے سے، ابھی ان حدیثوں کا ترجمہ رہ گیا. میری دعا ہے رب کریم ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کے راستے پر گامزن فرمائے. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں اپنے موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کے سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.